ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری خواتین کو اس طرح تنہائی بولو بھائی نہیں ہوتی. ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کا شوہر ہوتا ہے, جیسا مرضی نالائق شوہر ہے, چخ چخ پخ پخ کر رہا ہے گھر میں آ کے, کر تو رہا ہے نا, شور تو مچا رہا ہے. خواتین کہتی ہیں ہر وقت آ کے نا میرے میاں کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے غلط ہے, لیکن میاں تو ہے نا, شکر ادا کرو. گھر میں شور شرابہ تو ہو رہا ہے, شور کا اپنا مزہ ہے بھائی. کچھ ٹوٹ تو رہا ہے نا, گلاس ولاس ٹوٹ رہے ہیں, کچھ ہلچل تو ہو رہی ہے نا. کچھ بھی نہیں ہوگا, دیواریں کھانا شروع کر دیں گی, ترسو کے شور کو. ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی, اس کہانی کا نام تھا اور جھینگر گا رہا ہے. یہ جو جھینگر ہوتا ہے نا, جھینگر, یہ رات کو جو ٹریٹ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, آواز آ رہی ہوتی ہے, سنی ہوگی آپ لوگوں نے. برسات کے موسم میں اکثر ان کی آوازیں آتی ہیں. وہ تو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی کہ جنگل کے سارے جانوروں نے مل کے پلان بنایا کہ یار رات سونے کی ہے, اور یہ جھینگر جو ہے نا, اس کی آواز سے ہم کیا ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں. پہلے بچوں کو ایسی کہانی, اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں بچے, کارٹون دیکھ رہے ہیں, وہ چوہا بلی کو مار رہا ہے, بلی چوہے کو مار رہا ہے, کچھ سبق ہی نہیں ملتا اس سے. تو اس میں کیا تھا کہ سارے جانوروں مل کے, لومڑی شیر ویر نے مل کے مشورہ کیا, بھائی اس جھینگر کو کیا کرو, جنگل سے نکلنے پر مجبور کرو. اس کی رات کی جو آواز ہے نا, ٹریٹ ٹریٹ کی آواز, اس سے ہم کیا ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں. لومڑی نے کہا مجھے صبح پلان بنانا ہوتا ہے, چالاکیاں کرنی ہوتی ہیں, نیند ہی نہیں ہوتی رات, وغیرہ وغیرہ. کتے نے کہا مجھے کتا پن دکھانا ہوتا ہے صبح صبح. تو ہر جانور نے مشورہ دیا اور بالآخر جھینگر کو جنگل سے نکلنے پر مجبور کر دی, اور جھینگر ہجرت کر کے جنگل چھوڑ کے چلا گیا. جب جنگل چھوڑ کے جھینگر گیا ہے تو رات کو جانوروں کو نیند نہیں آئی. ایک جنگل میں خاموشی, خاموشی بالکل. کیا ہو گیا بھائی, شور بھی نہیں ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی. ایک عجیب وحشت ہونے لگی. پھر صبح اٹھے, سب نے مشورہ کیا بھائی کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی جھینگر کو واپس لے کر آؤ. وہ آواز شور تو تھی, مگر اس شور میں ایک لطف اور مزہ تھا. وہ بھی اللہ نے اس کو جو ایک آواز دی ہے نا, وہ آواز بتاتی ہے کہ رات کا وقت ہو چکا ہے. رات کی ایک عجیب وحشت ہے اس کی آواز میں. وہ رات کے لحاظ سے اللہ نے اس کو وہ آواز دی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات ہو چکی ہے. تو رات کا جو کنسپٹ ہے, رات کا تصور, وہ اور گہرا ہو جاتا ہے اس کی آواز سے. تو اس لیے اگر گھر میں بیوی چیخ چلا رہی ہے, تھوڑا بہت کیا کرو بھائی, صبر کرو, کوئی ہے بولنے والا. اور میاں اگر آ کے گھر میں چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے تو شکر کرو میاں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میاں کا ہونا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو, اس لیے کہ گھر میں میاں نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یہ دیواریں کھائیں گی, یہ گلاس رکھے رکھے آپ کو ٹیڑھی آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا, میں ابھی تک یہاں کیوں پڑا ہوا ہوں. گلاس کو ہلنا چاہیے, بالٹیوں کو ٹوٹنا چاہیے, زیادہ نہیں, تھوڑا بہت کبھی کبھار. تو اس کا بھی اپنا ایک کیا ہے بھائی, مزہ ہے. محبتیں ہوتی ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, روٹھتے بھی ہیں. جو اجنبی ہوتے ہیں ان سے نہ کبھی لڑائی, نہ کبھی شکوہ, نہ کبھی شکایت. تو یہ محبتیں ہیں تو یہ ہو رہا ہے نا, محبتیں ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا.